اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمہ بابن آدم وللملک لمہ فاما لمۃ الشیطان فإیاد بالشر وتکذیب بالحق واما لمۃ الملک فإیاد بالخیر وتصدیق بالحق فمن وجد ذلک فلیعلم انہ من اللہ فلیحمد اللہ ومن وجد الاخری فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ گفتگو چل رہی ہے وسوسہ کے باب میں۔ یہ جو دوسری فصل ہے باب وسوسہ کی، یہ دوسری فصل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انسان پر ایک اثر شیطان کا ہوتا ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے۔ لمہ اصل میں کہتے ہیں دل میں ڈالنا، دل میں ڈالنا، دل میں ڈالنا، جس کی تعبیر میں اثر سے کر رہا ہوں کہ دل میں ڈالنا یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور فرشتے کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر کہیے کہ دل میں، انسان کے دل میں میسیج چھوڑنا، انسان کے دل میں میسیج چھوڑنا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی میسیج چھوڑنا ہوتا ہے اور فرشتے کی طرف سے بھی میسیج چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ میسیج شیطان کی طرف سے ہے اور کس طریقے سے ہم پہچانیں گے کہ یہ میسیج فرشتے کی طرف سے ہے؟ تو حدیث میں رہنمائی ہے کہ اگر اچھا میسیج ہے، سمجھ رہے ہیں، اچھا میسیج ہے، نیکی کا میسیج ہے، تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے کی طرف سے ہے، اور اگر بدی کا میسیج تمہارے دل میں ڈالا گیا تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی تو وضاحت ہے کہ انسان کے دل میں شیطان بھی میسیج ڈالتا ہے۔ دیکھیں تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر ایک اثر شیطان کا ہوتا ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے۔ للملک، ملک بمعنی فرشتہ، ملک بادشاہ۔ اما لمۃ الشیطان فإیاد بالشر، یہی کہ میسیج دونوں ڈالتے ہیں، تو کیسے جانیں گے کہ یہ شیطانی میسیج ہے اور کیسے جانیں گے کہ یہ ملکوتی میسیج ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے فاما لمۃ الشیطان، لیکن شیطان کا اثر تو فإیاد بالشر، کہ وہ مصیبت سے ڈراتا ہے۔ فإیاد بالشر، مصیبت سے ڈراتا ہے۔ مصیبت سے ڈراتا کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ میسیج چھوڑتا ہے کہ یہ نیک کام کرو گے تو یہ مصیبتیں آئیں گی۔ مثلاً مقام ہے حق بولنے کا، حق بولو گے تو ایسی مخالفت ہوگی، ایسی مخالفت ہوگی اور یہ تکلیف ہوگی، اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ شیطان ڈراتا ہے۔ میں اتفاق سے کل شعب الایمان کا درس چل رہا تھا، ہمارا درس نمبر 16، تو ایک حدیث گزری اس میں، اور وہ اس حدیث کا حاصل یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی اپنے چچا ابو طالب کے لیے کوشش کیا کہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ اس وقت ایک طرح سے ہمارے درمیان یہ برننگ ٹاپک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سنی جماعت میں جو ابھی قائد بنے ہوئے ہیں، جو اپنے سر پہ قیادت کا تاج ڈالے ہوئے ہیں،
ان میں سے اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ نہیں، انہوں ایمان پر وہ مومن تھے، بلکہ کچھ لوگ تو ابو طالب علیہ السلام تک بولنے لگے، اتنے آگے تک نکل گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ ابو طالب رضی اللہ عنہ یا مومن تھے، نہیں، بلکہ علیہ السلام تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ پوسٹر اور اس میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اب اس ٹاپک پہ اگر میں گفتگو کرتا ہوں تو وہ سارے لوگ جو ہے میری مخالفت کریں گے۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی، بس میرے سارے لوگ مخالفت کریں گے، پرابلم پیدا کریں گے، اس لیے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایادم من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ سن لو کل کا شعب الایمان کا درس، اور ضرور سنو، میں کہوں گا اس میں بھرپور گفتگو کیا، مدلل گفتگو کیا، ایک نہیں 20 احادیث سے اس بات کو ثابت کیا کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے خوشی ہے ایمان ثابت نہیں ہے، تو خوشی نہیں ہے مگر ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، نہیں ثابت ہے تو ہم ان کو مومن نہیں کہہ سکتے، ہم تو ادلہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بہرحال گفتگو چل رہی ہے فَإِيَادٌ بِالشَّرِّ، تو شیطانی میسیج کی پہچان یہ ہے کہ وہ شر سے ڈراتا ہے، مصیبت سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کراتا ہے۔ اسی مثال میں آپ غور کر لو، مصیبت آئے گی ایسا کرو گے، اور اگر یہ بولو گے تو کچھ بھی نہیں بلکہ کئی لوگ آپ کو قریب کریں گے، مٹھائیاں بھی کھلائیں گے، بریانی بھی کھلائیں گے، بات سمجھ رہے؟ اس لیے ایسا ہی بول چھوڑو۔ تو فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، لیکن شیطان کا اثر تو وہ مصیبت پریشانی سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کراتا ہے۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ، لیکن فرشتے کا اثر انسان پر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے، خیر کا وعدہ کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی وہ یہ میسیج ڈالتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس پر تم کو بہترین جزا ملے گا، اس پر تم کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اچھا صلہ ملے گا۔ یہ ایعادم بالخیر، خیر کا وعدہ کرنا ہے۔ وتصدیق بالحق، اور حق کی تصدیق کراتا ہے، ہم اپنے دل میں یہ دونوں کیفیتیں آئے دن پاتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا میسیج شیطانی ہے اور کون سا میسیج ملکوتی ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے یہ حدیث تو گزر ہی چکی ہے کہ ہر بچے کے ساتھ، ہر انسانی بچے کے ساتھ ایک اس کا ساتھی شیطان میں سے، ایک اس کا ساتھی فرشتے میں سے پیدا ہوتا ہے، جس کو ہمزاد وغیرہ کا لفظ کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ فمن وجد من ذالک، تو جو شخص اس بات کو پائے، ایاد بالخیر اور تصدیق بالحق کو پائے، اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات صاف ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بات بالکل صاف ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن وجد الاخری، اور جو دوسری بات پائے، دوسری بات یعنی حق کی تکذیب والی بات پائے، سمجھ رہے ہیں؟ جو دوسری بات پائے اسے چاہیے کہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ یہ آیت اس پس منظر میں ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مگر شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ محتاج ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجگی اور غریبی سے ڈراتا ہے اور شرمناک حرکت کا تم کو حکم دیتا ہے کہ ضرورت ہے، ضرورت کے وقت بھی تم خرچ نہ کرو، راہ خدا میں
ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ شرمناک طریقہ ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے، اور روایت کرنے کے بعد امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ سمجھ رہے ہیں، ایک راوی متفرد ہے، تنہا اکیلا ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فاذا قالوا ذلك فقولوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم یتفل عن یسارہ ثلاثا ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رواہ داؤد۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض سے سوالات کرتے رہیں گے، بعض سے پوچھتے رہیں گے، حتیٰ یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا، یہ حدیث گزر چکی ہے، یہاں تک کہ یہ سوال بھی کیا جائے گا خلق اللہ الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کی ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کا تفصیلی جواب میں دے چکا ہوں۔ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، تو جب لوگ یہ سوال کریں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جواب میں کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی طرح ہے، نہ ہی کوئی اس کی طرح ہے۔ اگر یہ سوال تم سے کیا جائے تو جواب میں ایسا کہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سوال کیا جانا دو طریقے سے ہوتا ہے، کوئی آدمی سامنے سے آ کر کے سوال کرتا ہے، یا سامنے میں تو نہیں آتا ہے، دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، دماغ میں یہ سوال آتا ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دماغ میں سوال آتا ہے تو ایسے وقت میں ایسا کہو اور ایسا کہو۔ اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اسے جھٹک دو، اس کی طرف سے توجہ ہٹا لو۔ ایسا سوال اگر آتا ہے تو جواب دینے کی کوشش مت کرو، ذہن کو جھٹک دو، اس سے اپنے توجہ کو ہٹا لو۔ مگر بات سمجھ رہے ہیں، یہ بات گزر چکی ہے، مگر یہ صورت ہے کہ یہ بار بار آتا ہے، جھٹکنے سے نہیں جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی خیال اگر گھٹ ہوتا ہے جھٹکنے سے بھی نہیں جاتا، یہ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ جھٹکنے سے بھی وہ خیال اگر نہیں جاتا ہے تو اس کا بھی علاج بتایا گیا کہ اعوذ باللہ پڑھو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک چیز کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک چیز کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات تم پاؤ، سمجھ رہے ہیں، تم اپنے دل میں یا کسی شخص کی طرف سے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو جواب میں کہو، کیا کہو؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم لیتفل عن یسارہ، پھر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے۔ تھتکارنا، اپنے بائیں طرف تھتکارنے کا مطلب یہ نہیں کہ تھوک ہی پھینکے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 3 مرتبہ تھتکارے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو تم تھتکارو گے، تھوک نکلے یا نہیں نکلے، وہ تھوک ڈائریکٹ شیطان کے منہ میں جا کے پڑتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 3 مرتبہ تھتکارے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ رواہ داؤد، امام ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے۔ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عمرو بن الاحوص فی باب خطبۃ یوم النحر انشاءاللہ تعالی۔ مصنف کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی عمرو بن احوص کی حدیث جو اصل کتاب میں یہاں پر ہے، اس حدیث کو یوم النحر کے خطبے کے باب میں ہم ذکر کریں گے، یہ حدیث وہاں آئے گی۔ الفصل الثالث عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرح الناس یتساءلون حتی یقولوا ھذا حتی یقولوا
حاذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ عز وجل رواہ البخاری ولمسلم قال قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا حتی یقولوا حاذا اللہ خلق الخلق فمن خلق الخلق عز وجل۔ تیسری فصل، یعنی یہ تیسری فصل ہے۔ یہ جو دوبارہ بولے، پہلے بولے دوسری بار بولے، کچھ سمجھ میں آیا کیا کیا کہا میں؟ الفصل الثالث تیسری فصل، اس کے بعد کہا یہ تیسری فصل ہے، تو گویا کہ میں یہ کہہ دیا تیسری فصل، بات تو پوری نہیں ہوئی، تو کہا یہ تیسری فصل ہے، یہ تیسری فصل ہے، تو گویا کہ میں یہ کہہ دیا کہ الفصل الثالث خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، وہ حاذا ہے، یہ تیسری فصل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض سے سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ یہ سوال بھی کریں گے کہ اللہ نے تو ہر ایک چیز کو پیدا کیا، تو اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اس سوال کا جواب دیا ہوں میں، آپ کو یاد ہے؟ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، تو میں بتا چکا ہوں کہ اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا کوئی خالق ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کا کوئی خالق ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال اس پر مبنی ہے کہ ضروری ہے کہ ہر ایک چیز کا خالق ہو، تو جتنی بھی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا خالق تو اللہ ہے، اور اللہ بھی ایک چیز ہے، تو اس کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یہ سوال اس قاعدے پر مبنی ہے، مگر یہ قطعاً یقیناً باطل ہے، کیونکہ اگر ہر ایک شے کا ایک خالق ہونا ضروری اور جو خالق ہوگا وہ موجود ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک موجود سے پہلے ایک موجود کا ہونا ضروری، یہی نا؟ ہر شے کے لیے خالق ضروری اور خالق موجود، تو ہر موجود سے پہلے ایک موجود کا ہونا ضروری، یہی نا مطلب ہوگا۔ اور ہر موجود سے پہلے ایک موجود کا ہونا باطل، کیونکہ ہر موجود سے پہلے ایک موجود ہوگا تو یہ سلسلہ غیر متناہی تک پہنچ جائے گا، کیوں؟ جہاں بھی پہنچو گے وہ خود ایک موجود ہے، اس موجود سے پہلے ایک موجود ہونا لازم آئے گا، پھر وہ بھی موجود ہے، اس موجود سے پہلے ایک موجود کا ہونا لازم آئے گا، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں کیا لازم آئے گا؟ امور غیر متناہیہ کا وجود، امور غیر متناہیہ کا وجود، اور یہ بالاتفاق باطل ہے، لہذا ہر شے کے لیے خالق ہونا بالاتفاق باطل ہے، بس میرے ہر ایک شے کے لیے خالق ہونا کیا ہے؟ بالاتفاق باطل ہے۔ مجھے ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے، مگر جو آ رہا ہے میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی ایک بادشاہ کے وقت میں، اسلامی حکمراں خلیفہ کے وقت میں، ایک کتابی شخص خلیفہ کے بڑے قریب ہو گیا، اور خلیفہ کو لگا کہ یہ بڑا علمی شخص ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس بات کا قائل تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو ہم نہیں مانتے، کہ اللہ ایک ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے، کوئی بھی ثابت کرے۔ کئی علماء سے مناظرہ بھی ہوا، لیکن کسی عالم کو وہ سکنے نہیں دیا، یہاں تک کہ بہت سے علماء کو خلیفہ نے بلایا، تو بلا کر کے مشاورت کیا کہ اس مسئلے کو سولو کرنا ہے، اس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ہم نہیں مانتے، جیسا میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے۔ تو اسی مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے، وہ اس مسئلے کو ڈیل کر سکتا۔ تو خلیفہ کو بھی حیرت ہوئی، استاد صاحب پریشان ہے، شاگرد ڈیل کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال مجلس لگی ہے، وہ شخص جو ہے بادشاہ کے بازو میں بیٹھا، اور اس شاگرد کو بلایا گیا، وہ ابو حنیفہ تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں آئے تو اللہ سے بھی پہلے کچھ تو تھا، اس کا دعویٰ یہ، ظاہر سی بات ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ سے پیشتر کوئی چیز نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو
اس سلسلے میں امام اعظم نے کہا جو حاصل یہ کہ الٹی گنتی گننی آتی ہے تم کو؟ 10 سے الٹی گنتی آتی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے گنو تو گنتی اس نے شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ بولے اور چلو۔ بولے اور ہے ہی نہیں۔ بولا جب ایک سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں تو اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، چلو گنو، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اب اسی سے سمجھو، ایک کے بعد جو کچھ ہے سب میں ایک ہے، 2 میں بھی ایک ہے، 3 میں بھی ایک ہے، 2 لاکھ میں بھی ایک ہے، اور اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض سے سوالات کرتے رہیں گے، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی سوال کریں گے کہ اللہ نے تو ہر ایک چیز کو پیدا کیا، تو اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے، اور مسلم کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ قال اللہ عز و جل، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، مسلم کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ان امتک لا یزالون یقولون، یقیناً تمہاری امت سوال کرتی رہے گی، تمہاری امت سوال کرتی رہے گی، ما کذا فلاں چیز کیا ہے، ما کذا فلاں چیز کیا ہے، حتیٰ یقولو، یہاں تک کہ یہ سوال بھی تمہاری امت کرے گی کہ اللہ نے تو ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟